اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ وہ 100 سال کے اختتام پر اور اگلے 100 سال کے شروع پر ایک ایسا شخص پیدا کر لیتے ہیں جو دینی کمزوریوں کو دور کر لیتا ہے اور دین کو پرانے مضبوط بنیادوں پر قائم کر لیتا ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث میں اس طرح ہے، ان اللہ لیبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه من يجدد لها دينها۔ اللہ 100 سال کے اختتام پر یا شروع میں ایک ایسا شخص پیدا کرے گا جو دین کو نئے سرے سے پرانی بنیادوں پر قائم کرے گا۔ پہلا مجدد امت مسلمہ کا عمر بن عبدالعزیز ہے، 101 ہجری میں ہے، 100 سال اسلام پر گزر چکے تھے ہجرت پر۔ اور عجیب بات ہے کہ جب 1000 سال پورے ہوئے تو شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی، یعنی 1000 سال کے بعد دوسرے، درمیان میں کتنے آئے، کہاں آئے، اختلافات۔ ایک شخص نے احیاء تجدید دین کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، لیکن بجائے مجددوں کی تعریف اور منازل کے اس نے مجددوں پر لعن طعن کیا ہے سوء اعتقاد کی وجہ سے۔ فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولی۔ اور سید سلیمان ندوی نے حکیم الامت مولانا اشرف علی پر ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے مجدد دین و ملت، مجدد دین و ملت۔ باقی تفصیلات علم حدیث میں استاد الحدیث اور طلبہ حدیث پڑھ چکے ہیں۔ مجدد کے لیے ضروری نہیں کہ بہت ساری کتابیں لکھی ہو، مجدد کے لیے ضروری ہے کہ دین کا کام زیادہ کیا ہو۔ ہندوستان کے علماء میں آخری دور میں اللہ نے یہ شرف حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کو عطا کیا ہے۔ خیال یہ ہے کہ حضرت پر ولایت اور نجابت اور مجددیت کے آثار زیادہ ہے۔ اور ہمارے دور اور زمانے میں ہمارے استاذ فقیہ الامہ مفتی اعظم پاکستان، ایشیا کے مقتدر ادارہ جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن کے سابق شیخ الحدیث فقیہ اور صدر الافتاء حضرت مولانا مفتی علی حسن رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دفعہ طلباء نے پوچھا تھا، حضرت کی رائے اس طرح بنی تھی کہ محمود الملت والدین فقیہ هذه الامہ المحدث الکبیر والمفسر العلام فقیہ هؤلاء الايام الشیخ مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، وہ زمانے کے مجدد تھے۔ کی صلاحیت میں فقیہ تو کوئی، محدث مفسر، کیونکہ بہت سارے کاموں میں ان کا تجدید صاف نظر آتی ہے، خاص کر میدان سیاست اور میدان فراست یعنی فقہ میں وہ اپنے وقت کے لاسانی تاجدار تھے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے، مجھے مفتی صاحب کے ساتھ مجلسوں میں رہنا نصیب ہوا ہے، جوتے اٹھانے کا شرف حاصل رہا ہے۔ ابن عابدین شامی سے بڑھ کر فقیہ ہے، ابن نجیم سے بڑھ کر بحار ہے، اور علل اور طرق احادیث میں وقت کے احفظ و اتقن ہے۔ ہمارے استاذ محدث العالم حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، ایک اور عالم جو حافظ الحدیث مشہور تھے، ان کے بارے میں فرماتے تھے ممکن ہے کچھ فضائل یاد ہو، لیکن مفتی محمود کے بارے میں کہتے تھے کہ ان کو 10,000 سے زیادہ احادیث اسانید کے ساتھ حفظ ہے، سندن متنن احادیث یاد کر چکے۔ اور فقیہ ہونا تو بالکل اظہر من الشمس تھا۔ اور یہ آرا کی بات ہوتی ہے، یہ کوئی دو ٹوک فیصلے نہیں ہوتے، یہ تو رائے ایک شخص کے حسن ظن ہوتا ہے۔ مجدد کو جو مجدد کہا گیا تو بھی وہ ایک رائے قائم ہوئی ہے، لیکن آگے اس سے اختلاف نہیں ہوا، عجیب بات۔ اور عمر بن عبدالعزیز کو جو مجدد اول کہا گیا تو آگے اختلاف پر نہیں ہوا۔ ممکن ہے اور سارے حضرات کے ذہن میں اور علماء
اور ان کی خدمات سے امت کو فائدہ ہوا، کوئی حرج نہیں۔ یہ بھی ایک بحث کی گئی ہے کہ کیا یہ ضروری ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی مجدد ہو؟ کیا ایک وقت میں کئی ائمہ فقہ و اجتہاد نہیں تھے؟ یہ ابو حنیفہ ہے، یہ عبدالرحمن اوزاعی ہے، یہ سفیان ثوری ہے، سفیان ابن عیینہ ہے، یہ ابو المرصد ہے، یہ حسن بصری ہے، یہ ابن سیرین ہے، یہ ابن عون ہے۔ کیا ایک وقت میں بہت سارے ائمہ حدیث نہیں ہوئے؟ یہ احمد بن حنبل ہے، یہ بخاری ہے، یہ مسلم ہے، یہ ترمذی ہے، یہ ابو یعلا ہے، یہ طبرانی ہے۔ کیا ایک وقت میں بہت سارے پیغمبر نہیں ہوئے؟ ابھی آپ نے پڑھا تھا کہ شعیب مدین میں تھے اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو مصر کے لیے بھیجا، اور ابراہیم علیہ السلام وہ بابل اور کابل میں تھے، اور ان کے بھانجے لوط علیہ السلام کو ناموریہ صدوم بھیجا، اور ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسحاق شام کے پیغمبر، اور اسماعیل مکہ مکرمہ حجاز تہامہ کے پیغمبر۔ یعقوب علیہ السلام شام میں ہے اور ان کا بیٹا مصر کے اندر یوسف علیہ السلام وقت کے بادشاہ بھی ہے اور پیغمبر مرسل بھی ہے۔ تو جب ایک وقت کے اندر کئی انبیاء ہو سکتے ہیں تو کئی مجدد بھی ہو سکتے ہیں، بعض میادین کے، بعض واضح، بعض در پردہ، اللہ تعالیٰ کی جس طرح حکمت